ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ طائف میں رہنے والے شخص عبد یادے اور اس کا قافلہ مدینہ طیبہ میں آ رہا ہے، تو اگر اجازت دو تو میں ان کا احترام کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا امنعک ان تکرم قومک، اے مغیرہ میں تجھے تیری قوم کے احترام کرنے سے منع نہیں فرماتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان لوگوں کو اس جگہ پر ٹھہرانا، خیمے وہاں پہ لگوانا جہاں پہ ہمارے قرآن پڑھنے کی آواز ان تک ضرور پہنچتی ہو۔ یہ عبد یادین وہ شخص تھا جس نے 10 سال پہلے میرے محبوب کی تبلیغ کو ٹھکرایا ہوا تھا۔ مفہوم حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسلام کے لیے تبلیغ کی تو کوئی ایسا لمحہ بھی آیا تھا کہ جہاں پر تبلیغ کرتے ہوئے آپ کو بہت سخت تکلیف پہنچی ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب طائف کے علاقے میں گیا تھا وہاں پہ جب تبلیغ کی تھی تو وہاں سے تو مجھے جتنی تکلیف پہنچی تھی آج تک کبھی وہ اور تکلیف نہیں پہنچی۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ جب تبلیغ کرتا تھا تو انہوں نے میری تبلیغ کو بھی ٹھکرا دیا تھا، تبلیغ ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، اور ساتھ میں جب میں واپس چلا تو بچوں کو لہروں پر کھڑا کر دیا جاتا اور میں قدم اٹھاتا تو میرے قدموں پر وہ پتھر مارا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان پتھروں کے لگنے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی تھی تو میں درد کی وجہ سے بیٹھ جایا کرتا تھا، پھر مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا جاتا تھا، پھر مجھے چلنے کا کہا جاتا، پھر میں چلتا تو پھر میرے پاؤں پر پتھر مارے جاتے تھے۔ فرمایا کہ اس وقت جو مجھے تکلیف پہنچی تھی آج تک اس سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور یہ وہی قبیلے والے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا احترام کروں، اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں ان کا احترام بھی نہ کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تکرم قومک، میں تمہیں تیری قوم کا احترام کرنے سے، عزت کرنے سے نہیں روکتا، ہاں البتہ انہیں وہاں خیمے ان کے لگا دینا جہاں پر ہمارے قرآن پڑھنے کی آواز بھی وہاں تک پہنچ رہی۔ تو مدینہ طیبہ، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو مدینہ طیبہ میں جو مسجد تھی، مسجد نبوی، اس کے صحن میں ان کے خیموں کو لگا دیا گیا تھا۔ تو وہ جب دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے اور صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے تو میرے نبی کے قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں تک پہنچتی، اور میرے نبی کے قرآن پڑھنے کی جو آواز تھی اس آواز میں کتنی تاثیر تھی کہ یہ لوگ چند دن رہنے کے بعد پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ جب نماز پڑھتے ہیں اور جب آپ قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں تو یہ اتنا مؤثر کام ہے کہ آج ہمیں یہ اسلام بہت اچھا لگنے لگا ہے اور ہم اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تھا انداز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ تو کہنے لگے ہماری ایک شرط ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع، کہ اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس دین میں رکوع ہی نہ ہو۔ فرمایا کہ تم نماز نہ پڑھنے کی اجازت طلب کرتے ہو
تو ایسی تمہیں چھوٹ نہیں مل سکتی، تمہیں رعایت نہیں مل سکتی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شارع نبوت ہے، جس کو چاہے جتنا چاہے اختیار بھی عطا فرما سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ تمہاری شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کہنے لگے اچھا چلو ہم نماز پڑھا کریں گے لیکن حج زکوٰۃ وغیرہ یہ نہیں ادا کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ تمہاری مرضی ہے، اگر ادا کرنا چاہو تو بھی ٹھیک ہے، ادا نہ کرنا چاہو تو بھی ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ اور جہاد کی چھوٹ دی تھی لیکن نماز کی چھوٹ نہیں دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھا جب وہ نماز پڑھنا شروع ہوئے تو نماز کے اس اثر کی وجہ سے، نماز کی اس فضیلت کی وجہ سے، نماز کی اس کیفیت کی وجہ سے وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی بنے ہوئے تھے اور جہاد میں شامل ہونے والے بھی بنے ہوئے تھے۔ نماز یہ ہے، کیونکہ نماز وہ ہے جو ہر برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز اچھے انداز سے پڑھنے والا ہو، نماز کے فرائض واجبات صحیح انداز سے ادا کرنے والا ہو، تو نماز میں یہ تاثیر موجود ہے کہ انسان گناہ گار ہو تو انہیں گناہوں سے ضرور روک لیتی ہے۔ اور نماز کی یہ اہمیت ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی رعایت نہیں دی تھی۔ فرمایا کہ نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی، نماز ہر حال میں پڑھنی پڑے گی۔ وہ تو کافر تھے، سلام لائے تھے، انہیں میرے معبود نے نماز معاف نہیں فرمائی تھی، تو ہم کئی سالوں سے مسلمان ہیں، تو ہمیں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہے نماز پڑھ لیں اور جب چاہے نماز کو چھوڑ دیں؟ نماز تو لازم ہے، فرض عین ہے،